بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے اور آخری رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرا اس بات پر پورا یقین ہے اور عقیدہ ہے۔ اب جو ڈریمز ہیں یہ مجھے بہت سالوں سے آ رہے، اور میں نے ان ڈریمز کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اگر 13 سال سے لگایا جائے تو جب 2015 میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت تقریباً مجھے 28 سال ہو گئے ان ڈریمز کو آتے ہوئے، تو میں نے کبھی بھی ان ڈریمز کو شیئر نہیں کیا، نہ کبھی ایون کسی پہ بھینک بھی نہیں پڑنے دی کہ مجھے یہ جو ڈریمز ہیں یہ آ رہے ہیں۔ تو جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں نے بھی ان ڈریمز کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا۔ تو اب اسی طرح جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے احادیث کا اتنا پتہ نہیں تھا، خاص طور پہ جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث تھیں۔ تو جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے لوگوں نے جو تو ڈریم سے بلیو نہیں تھے کرتے، وہ کہتے تھے کہ تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنائے ہیں اور تم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ تم ہی امام مہدی ہو، اور لیکن تم اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ اور جو ڈریمز پہ بلیو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور آپ کو کوئی اللہ ان فیوچر کوئی بڑا مقام دے گا۔ تو اب وہ پھر کرتے کرتے زیادہ لوگ بات کرنا شروع ہوئے، تو 2016 میں اللہ نے مجھے کہا کہ ایک ویڈیو بناؤ جس میں تم یہ کلیئر طور پہ بتاؤ کہ تم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، نہ تم کوئی دعویٰ کرو گے۔ اور پھر میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی، اور اس ویڈیو میں میں نے مینشن بھی کیا کہ میں یہ صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو میں عمل کرتے ہوئے ان خوابوں کو شیئر کر رہا ہوں، اور میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، اور نہ میں کبھی کوئی دعویٰ کروں گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ ویڈیو میں نے اس وقت بنائی، تو جس طرح میں نے اتنے سال تک ڈریم شیئر نہیں کیے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی فرما برداری کی، تو اسی طرح جب اللہ نے مجھے یہ کہا کہ تم نے کوئی دعویٰ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور کبھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا۔ اور یہ جو لوگ ہیں وہ جو ڈریم سے بلیو کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ میں نے یہ کبھی کوئی ایسی بات کہی۔ ابھی جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے خلاف ویڈیوز بنائی، میرے خلاف جھوٹ بولا کہ جی قاسم نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے، تو اگر میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کا کوئی پروف تو ساتھ لگائیں، کوئی کلپ ہوگا آپ کے پاس، کوئی آڈیو ہوگی، وہ آپ ساتھ لگائیں۔ میں نے 8 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے، اور جتنے بھی یہ ویڈیوز بنانے والے ہیں انہوں نے زیادہ تر وہ کلپ یوز کیا جو نیوز چینل پہ انٹرویو تھا ڈاکٹر صبیح اکرام کے ساتھ، تو اسی میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، تو آپ بھی تو کوئی مستقبل میں دعویٰ تو نہیں کریں گے؟
تو پھر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں ان خوابوں کو شیئر کرتے ہوئے، اور مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں، کوئی ایک آڈیو دکھا دیں، ایون کوئی چیٹ ہی دکھا دیں کہ جس میں نے کوئی بڑی بات بھی کی ہو، دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بس وہ ایک کلپ دکھا دیا اور کہہ دیا، جھوٹ باندھ دیا کہ جی قاسم نے یہ دعویٰ کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ نیو ٹی وی کا انہوں نے انٹرویو دیکھا ہوگا، تو وہ کلپ انہوں نے کیوں نہیں اس کے ساتھ لگایا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے، وہ اصل میں ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے، غرور اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے خلاف ایسے بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک صاحب تھے، انہوں نے یوٹیوبر کا نام لیا کہ جی ایک یوٹیوبر ہے، وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو آپ ہمت کر کے ان کا نام لیتے نا کہ وہ اویس نصیر ہیں، کہ جنہوں نے پہلی بار یوٹیوب پہ یہ بات کی کہ مستقبل میں وہ شخصیت ہو سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ پتہ ہے کہ پھر لوگ جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ سرچ کریں گے اویس نصیر کا، اور ان کے چینل پہ جائیں گے، اور وہ پھر ساری ان کی جب ویڈیوز دیکھیں گے تو انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی قاسم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ اویس نصیر ہیں جو اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو ہے اویس نصیر تھے، اب تو اور بھی ہیں، یہ جیسے سید عرفان ہیں، سید وجاہت علی ہیں، فہد خان ہیں، ثاقب عنایت اللہ ہیں، اور بھی کافی ہیں، فیصل بھائی ہیں۔ تو اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے بارے میں، اور میں نے کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی، حالانکہ میری ان لوگوں سے اب اتنی فرینکنس ہو گئی ہے، تو بندہ ہوتا ہے فرینکنس میں بھی کوئی بڑی بات کر دیتا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھ لیں میں نے کبھی کوئی فرینکنس میں بھی ایسی کوئی بڑی بات نہیں کی، تو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا، تو ان کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی، لیکن یہ میرے منہ سے کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں سنیں گے۔ تو انشاءاللہ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب جیسے ایک بڑے عالم ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا کہ جی میں نے یہ دعویٰ کیا، حالانکہ انہوں نے ایک ٹویٹ ہے اس کو پن کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی غلط فہمی میں یا کوئی جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر دیں جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھے۔ تو اب وہ خود تو ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، لیکن جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آئی تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں جھوٹ باندھ دیا کہ یہ اس نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے، اور ایون یہاں تک کہا کہ یہ لافیبل ہے، یعنی مذاق اڑایا، اور یہ کہا کہ جو یہ آدمی ہے یہ مینٹل اس کو بیماری ہے، کوئی مینٹلی ال ہے، نہ صرف مجھے بلکہ ان لوگوں کو بھی کہا جو میرے ساتھ ہیں۔ تو یعنی یہ کیسے یعنی عالم ہے کہ ایک مذہبی شخصیات ہیں کہ جو اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں، اور وہ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن دوسری طرف وہ بغیر تحقیق کیے جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں۔ تو اب میں یہاں پہ مثال دوں گا کچھ اللہ کے نبیوں کی۔ تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہوتی ہے جس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہوتی، تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، سب اس سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو ایک دن وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے بات کرتے ہیں، اور تب تک بات کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی بات پوری کر نہیں لیتی، اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے مبارک ہیں وہ پسینے سے بھیگ جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، تو صحابہ جو ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ عورت اپنی بات کر کے چلی جاتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آتے ہیں، تو صحابہ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پاگل عورت ہے، آپ کیوں اس کے لیے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنی گرمی میں؟ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اس سے بات نہ کروں، تو کیا میں بھی اس سے بات نہ کروں؟ تو یعنی خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یعنی ذہنی مریض کا بھی دل دکھانا گوارا نہیں کیا اور اس کی پوری بات سنی۔ تو یہ جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے خلاف، آپ لوگوں کے خلاف، اور ایون مینٹل بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی تو سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اس پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ بے شک آپ کی نظر میں اگر میں جیسا بھی تھا تو آپ پوری بات تو سنتے، آپ لوگوں کو سچ بتاتے کہ بیسیکلی قاسم نے کوئی دعوت نہیں کیا، یہ پہلے اویس نصیر تھے جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی، اور پھر اس کے بعد دوسرے آئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت جانتے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جھوٹ جو ہے نا وہ بولا۔ اور آج کے دور میں اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اصل اسلام سے اتنی دور نکل چکے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے کو نا ایک سکل سمجھتے ہیں، ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانے کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں۔ اب جیسے وہ جو مذہبی شخصیات ہیں بھرے، انہوں نے جیسے وہ ٹویٹ کیا، اپنی ویڈیوز میں بھی کہا، تو ان کے فالورز نے یہی کہا ہوگا کہ واہ کیا بات ہے ان شخصیات کی کہ انہوں نے کیسے ایک شخص کو جو سچا انسان تھا اس کو بھی جھوٹا کر کے بتا دیا اور اس کا بھی کس انداز میں مذاق اڑایا۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے وہ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو بھی اس کے منہ پہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو، کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ تو ہم اب یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اور ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ ان چیزوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ تو یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے، کسی بغیر تحقیق کیے بات جو ہے وہ کسی کو جھوٹا نہ کہا جائے، یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو اب کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم، یعنی کافروں کو کیا ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ایون انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ بھی جو پن کی ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جی پہلے جو آپ کے پاس اگر کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیں۔ تو یہ کیا یعنی یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تو وہ بات کہہ رہے ہیں لیکن خود وہ عمل نہیں کر رہے؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی اس کا دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ تو یہ مفتی صاحب جو تھے، مذہبی شخصیات جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ تو یہ کیا ہوا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کیا، اور یہ جو باقی جو ہمارے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، اتنے یعنی کمنٹس کرتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں ویڈیوز، تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے اصل میں جو ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے نا وہ اس کا اظہار کرتے ہیں یہ ہم سے۔ تو اب میں آپ کو کچھ ایک مثال دوں گا، وہ ایک ڈریم سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ایک ڈریم میں میں ایک باکس لے کے جا رہا ہوتا ہوں اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہوں، تو مجھے پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے
کہ قاسم رکیے گا ذرا. تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہ کون ہے جو ایون میرے نام کو بھی جانتا ہے. اور میں نے اس ڈریم میں کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے ہوتے, پرانے کپڑے ہوتے ہیں, نیچے پلاسٹک کی چپل ہوتی ہے. تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ پیچھے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس باکس کے اندر کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا اس کی باکس کے اندر کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو باکس کہاں سے ملا ہے. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ فلانی جگہ ایک بلڈنگ تھی تو اس کی ٹاپ پر یہ باکس پڑا ہوا تھا, میں وہاں سے یہ اس کو اٹھا کے لے آیا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو میں نے کہا نہیں, مجھے انہوں نے نہیں دیکھا, اور میں بھی اس بات پہ حیران تھا کہ وہ مجھے دیکھ کیوں نہیں پا رہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے, وہ آپ رکھ لیں, لیکن یہ باکس مجھے دے دیں. وہ جنات ہیں, وہ شریر قسم کے جنات ہیں, اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ اس باکس میں یعنی وہ باکس اب ادھر نہیں ہے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے تب تک جب تک کہ آپ یہ انگوٹھی ان کو واپس نہیں کر دیں گے. تو وہ انگوٹھی نکال کے مجھے دے دیتے ہیں اور وہ باکس اس کو باکس کو رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام اس مثال سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کتنے معصوم ہوتے ہیں, ان کے دل اور سینے کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں کہ میں انہی کی ایک انگوٹھی جو ان کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہوں. تو اب ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ اچھا جنات اس سے خود ہی واپس لے لیں گے. نہیں, آپ نبیوں کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان نبیوں کی کیسے تربیت کی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے بلکہ مجھے بتایا کہ اس میں انگوٹھی ہے, اور بلکہ میری مدد کرنا چاہی اور مجھے بتایا کہ یہ انگوٹھی ہے, اور پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ میں آپ کل میرے پاس آئیں, میں آپ کو اس انگوٹھی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اور انہوں نے وہ طریقہ بھی بتایا اگلے دن مجھے, یعنی وہ ایک ہاتھ کے ذریعے سے. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میرے خلاف آپ لوگوں کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, ان کے اندر یہ کینہ اور بغض ہے. اب ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے کہ کسی بندے کو ڈریمز آ رہے ہیں. ایون ایک عالم تھے, انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, مجھے تو ڈریمز نہیں آتے, تمہیں کیسے آ گئے یہ ڈریمز. تو یعنی یہ کینہ اور بغض ہے. اب جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے وہ انگوٹھی دے دی ہے اور اللہ نے مجھے وہ اس انگوٹھی تک رسائی دے دی ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے میری مدد کرنا چاہی اور میری ادھر ہیلپ کی اور مجھے بتایا کہ اس کے اندر انگوٹھی ہے, ورنہ تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا. تو اسی طرح ایک سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ ہے. اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ان لوگوں میں سے ادھر کوئی ہوتا, جیسے یہ جو لوگ برے کمنٹس کرتے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان میں سے کوئی ہوتا تو وہ مجھ سے چھین لیتا وہ باکس اور کہتا یار تمہاری اوقات کیا ہے, اپنے کپڑے دیکھو, اپنا حلیہ دیکھو, اور تم اس قابل ہو کہ تم اس انگوٹھی کو اپنے پاس ساتھ لے جاؤ. اور وہ مجھ سے وہ باکس چھینتے اور وہ مجھے ادھر سے دھکے نکال کے دے دیتے, نکال کے باہر نکال دیتے. تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایک طرف یہ لوگ ہوتے تو کیا کرتے, اور ایک طرف اللہ کے نبی, انہوں نے کیا یعنی کیسے میری مدد کی. تو اب ایک دوسری مثال میں دوں گا, سلیمان علیہ السلام کی ہے. سورہ نمل میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے. تو اب ایک ملکہ تھی جو ان کے پاس آ رہی تھی ان سے ملنے. تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ جیسا علم اللہ نے مجھے سکھایا, کیا اس طرح کا علم کسی اور کو بھی سکھایا ہے. یعنی وہ جو ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں ان کے حکم پہ کتابیں اللہ نے کر دی تھیں ان کے. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے جنات اور انسانوں سے پوچھا کہ کیا کوئی یہاں پہ ہے
کہ قبل اس کے کہ ملکہ یہاں پہنچے، ملکہ تک کا تخت میرے پاس لے آئے، تو جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ تو ایک شخص کا ذکر ہوا ہے، وہ ایک رینڈم شخص بھی ہو سکتا ہے، عام انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بھی بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو یعنی یہاں بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب آزمایا تو ان کے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہیں آیا، کوئی غرور تکبر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح کا علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، ایک عام شخص ہے اس کے پاس بھی ویسا ہی کوئی علم ہے کہ وہ ملکہ کا تخت میری آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے میرے پاس لے آیا۔ تو یہ قرآن میں جو اللہ نے یہ مثالیں دی ہیں یہ ہمارے نزدیک بہت چھوٹی ہیں، لیکن اس میں اللہ نے بہت کوئی گہرائی میں جا کے اس کا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے جو اندر کینہ اور بغض ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں، کمنٹس آتے ہیں، میرے دل میں بھی یہ باتیں آتی ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی ہاتھ دیے ہیں، مجھے بھی زبان دی ہوئی ہے، میں بھی ویڈیوز بنا سکتا ہوں، انہی کی زبان میں بنا سکتا ہوں، لیکن یہ کہ میں اپنے اندر جو کینہ اور بغض ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں بھی ان جیسا ہی ہو جاؤں۔ تو میں اپنا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑتا ہوں، اور میں کینے اور بغض کو ایسے کنٹرول کرتا ہوں کہ یہ جس نے بھی میرے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں، جو میرے خلاف جس نے کمنٹس کیے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ان تک پہنچ ہی نہ پاتے اور یہ میرے خلاف ویڈیوز ہی نہ بنا پاتے۔ تو اگر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے بنائی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو اس دور میں پیدا ہی نہ کرتا، جیسے بہت سے لوگوں کو پیدا نہیں کیا۔ تو اب اللہ نے اگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی میری خلاف ویڈیوز بن رہی ہیں، لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، تو میں اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے تو اگنور کر دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 8 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی کسی کو کمنٹس کا رپلائی بھی نہیں کیا اس طرح سے، اور نہ کبھی کوئی ویڈیو بنائی ہے، اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں کہ اللہ ہی ان کو جواب دے گا۔ اور ایک بڑا جو مجھے سپورٹ کرتی ہے، جس سے مجھے صبر کرنے کا اور حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے تو بھاگ جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین سے کہاں بھاگ کے جائیں گے۔ اللہ قیامت کے دن ان کو ضرور پیدا کرے گا، اور اس دن یہ ان سے پوچھے گا کہ قاسم کے اوپر جو تم نے جھوٹے الزامات لگائے، اس کے خلاف جو کینہ اور بغض تم نے نکالا، اس کا آج جواب دو۔ تو ہم جو ہے نا بس مسلمان آج دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اور مثال دوں گا، اب کافر لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہ نعوذ باللہ خود تو نہیں پیدا ہو گئے۔ تو کافروں کا بھی مذاق اڑانا جو ہے نا وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر میں جو فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا، تو جب سعودی عرب اور ارجنٹائن کا میچ ہوا تو اس میں سعودی عرب نے ارجنٹائن کو ہرا دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا مسلمانوں نے اتنا مذاق اڑایا میسی کا، اتنا مذاق اڑایا، جو کہ مسلمانوں کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تو کیا کافروں کے بھی کسی کافر کا بھی مذاق نہ اڑائے، یہ مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے۔ تو وہ مسلمانوں نے اتنا اس کا مذاق اڑایا، اور آپ اللہ کی شان دیکھیں تو اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ کیا
کہ اسی میسی کو اس ٹورنامنٹ کا ہیرو بنا دیا. آپ لوگوں نے دیکھا کیسے پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا, اس کی جو بھی. تو یہ بیسیکلی اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہ دیکھو جس کا تم مذاق اڑاؤ گے وہ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے, وہ خود بہت پیدا نہیں ہوا. اور جس کا ہم مذاق اڑائیں گے ہم انڈائریکٹلی نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, کہ ہم یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کو پیدا کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی. تو ہمیں جو ہے نا وہ جیسے اللہ کے نبی ہیں ان پہ عمل, ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے درست کرنا ہے, اپنے اندر سے کینہ اور بغض کو نکالنا ہے. آج یہ جو ہم دیکھتے ہیں 73 فرقے بنے ہوئے ہیں, یہ ایسے نہیں بن گئے, یہ ہمارے دلوں میں جو کینہ اور بغض ہے نا اس کے نتیجے میں یہ 73 فرقے بنے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ یعنی ان میں اتنا یعنی برداشت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے فرقے کو سن سکیں. یعنی ایون ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے. تو وہ سب کیا چیز ہے, وہ ہے کینہ اور بغض, غرور اور تکبر جو ہمارے دلوں میں ہے اور ہم اس کو اپنے دلوں سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہے. اب ایک واقعہ ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ 2 چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے. تو ان کی جو ماں تھی وہ ادھر پر مار رہی تھی, ادھر ادھر اڑ رہی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں ادھر اس طرح سے بے چین پھر رہی ہے. تو پتہ چلا کہ اس کے بچے جو ہیں نا وہ صحابہ کرام اٹھا کے لے آئے. تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو بچے ہیں دوبارہ گھونسلے میں رکھ کے آؤ, یہ کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون جو بے زبان تھے ان کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے. تو ہم تو ایک دوسرے مسلمانوں کے خلاف بغیر تحقیق کیے, ایون ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم اسلام کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم, کہ کوئی بھی نیا فتنہ آئے تو ہم فوراً اس کو فتنے کو لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نیا فتنہ آیا, آپ اس سے بچ کے رہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسا فتنہ. اب مجھے بہت سال پہلے اللہ نے ایک خواب میں کہا کہ قاسم جب تم سویا کرو تو سورہ اخلاص, سورہ ناس اور سورہ فلق یہ پڑھ کے سویا کرو تاکہ شیطان جو ہے وہ تم سے دور رہے. تو اب یہ کیسا یعنی مجھے پتہ چلے فتنہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں آ کے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچاؤ. جب تک تم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی تم تک. تو اب اس میں کیا برائی ہے. اب پھر ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے کہا کہ قاسم جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کے برتن کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو, تو میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا. اب مجھے بتائیں اس میں کیا برائی ہے. اسی طرح اللہ نے جو شرک کے بعد مجھے جس چیز پہ زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے, کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. تو یعنی یہ کیسا فتنہ ہے کہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اور پھر یہ کہ صبر کرنا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. تو اسی طرح اور بھی مجھے اللہ نے خواب میں سکھایا کہ بچوں سے شفقت سے پیش آنا ہے, ماں باپ سے نرمی سے بات کرنی ہے. تو مجھے پتہ چلے کہ یعنی اس میں کیا برائی ہے, یعنی اس میں کون سا فتنہ نظر آتا ہے کسی کو. اور پھر لوگ کہیں گے کہ جی یہ ساری چیزیں تو اسلام میں قرآن میں پہلے سے موجود ہیں. بالکل موجود ہیں, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن کیا آپ ان پہ عمل کرتے ہیں؟ جو کمنٹس کرتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں, کیا آپ خود ان پہ عمل کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے. اگر کرتے ہوتے تو آپ کہتے کہ اچھا ہم صبر کرتے ہیں, یہ 8 سال سے اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے خواب سچے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ضرور خوابوں پہ یقین کریں گے. تو اب جو ڈریمز ہیں
اب یوٹیوب پہ پرانی ڈیٹس پہ پڑے ہوئے ہیں. اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے ایک پرانی ویڈیو نئی ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس کو آپ پرانی ڈیٹس میں لے جائیں, ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ جا کے دیکھ لیں, یہ پرانی ویڈیوز ہیں جس میں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی کبھی دعویٰ نہیں کروں گا, اور عمران خان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈریمز تھے وہ آپ جا کے دیکھ لیں, وہ ہو بہو ویسے ہی سچے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ ڈریمز میں مجھے آیا کہ عمران خان جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. حالانکہ آپ نے دیکھا 2018 میں جب الیکشن ہوئے اور عمران خان جیتے تو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حمایت کی, تو اور جس طرح سے عمران خان جس پیشن سے آئے تو لگ نہیں تھا رہا کہ عمران خان ناکام ہو جائیں گے, اور مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے کہ عمران خان ناکام ہو جائیں گے اور وہ اپنی حکومت بھی پوری نہیں کر پائیں گے. تو میں نے یو کے سے عمران عباسی ہیں, فرانس سے عبداللہ قریشی ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان فیل ہوگا, تو ہم یہ ڈریم شیئر نہیں کرتے. تو عمران عباسی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہیں, آپ شیئر کریں, یہ ضرور سچے ہوں گے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ لوگ ڈریمز پہ ویڈیوز بنائے, میں شیئر کر دیا کروں گا. تو وہ پھر انہوں نے اپنی آواز میں, عبداللہ قریشی نے بھی ویڈیوز بنا کے تو شیئر کی ہوئی ہیں. اور یہ سب آپ دیکھ لیں کہ جو ڈریمز میں آیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز بنا لیے یا یہ کوئی پریڈکشنز ہیں. تو اب یہ کیسے میں نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز بنا لیے کہ جو مجھے 2018 میں ڈریمز آئے, 2023 میں 2022 میں عمران خان نے ہو بہو ویسے ہی ورڈ یوز کیے. ایک 2018 کا ڈریم ہے جس میں عمران خان کہتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. تو اگر آپ نے دیکھا تو 2022 میں عمران خان کا یہ جملہ بہت پاپولر ہوا کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام نہیں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو بہو کوئی یعنی ویسے الفاظ کسی کے منہ میں ڈال دے. پھر ایک ڈریم تھا 6 مارچ 2020 کا, اس میں عمران خان کہتے ہیں, تنگ آ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی آ کے تو مجھ سے بہتر کوئی پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو لیں اور میں چلا جاتا ہوں. تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو 2-3 مہینے پہلے عمران خان نے ہو بہو یہی الفاظ اپنی سپیچ میں کہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی اپنی طرف سے جس نے اپنی ڈریمز بنا لی ہو اور عمران خان پھر ویسے ہی ورڈ یوز کر رہا ہو. اب جو میں نے ڈریمز میں دیکھا کہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے خواب عمران خان سے متعلق بالکل سچے ہوئے ہیں تو میرے وہ خواب جو اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی خوشحالی سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی سچے ہوں گے. تو اس میں وہ باقی بھی ڈریمز ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ عمران خان کے دور میں ہی ایک زمین جو ہوتی ہے وہ زمین دھنس جاتی ہے. تو یہ ایک قدرتی آفت کو ظاہر کرتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس بھی عمران خان کے دور میں آیا. اور پھر ایک ڈریم میں کہتا ہوں کہ 70-72 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, لیکن سب نے کوشش کی کہ اس ملک میں خوشحالی آئے, انکلوڈنگ آرمی, وہ بھی آئی, انہوں نے بھی رول کیا. لیکن اس ملک میں خوشحالی آنے کی بجائے یہ ملک نیچے ہی چلتا گیا اور اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا. تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے آ کے تو اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا. تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اب یہ جو شرک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو نہیں پوج رہے, یہ جو پڑے ہوتے ہیں تصاویر لگی ہوتی ہیں بڑے بڑے بل بورڈز پہ اور اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پہ. آپ ایک لاہور میں ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, انہوں نے تو باقاعدہ ایک بلاک بنایا ہوا ہے اور ادھر نے باطل خدا لگائے ہوئے ہیں بنا کے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوج رہے. تو لیکن وہ چیز تو وہی ہے. اب جو خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو پوجنا تو نہیں تھا,
لیکن پھر بھی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو توڑا. تو بتوں کو توڑ کے تو جو اللہ کی جو سرزمین ہے اس کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے. جب سرزمین شرک سے پاک ہوگی تو تبھی اللہ کی مدد آئے گی. تو اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں نکل جائیں آپ کو جگہ جگہ آرٹ اور کلچر کے نام پہ اسٹیچوز نظر آئیں گے, مجسمے نظر آئیں گے. تو یہ بھی سب جو ہے نا وہ شرک ہے. اب جو مجسمے بنانا اور ان میں روح پھونکنا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اب آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے مجسمہ بنایا تو سب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کے اندر بھی غرور اور تکبر تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں, میں زیادہ علم والا ہوں, یہ مٹی سے بنے ہیں تو میں ان کو کیوں سجدہ کروں. تو اللہ نے اس کو مردود بنا کے تو وہاں سے نکال دیا. تو یہ جو شرک یعنی غرور, تکبر, کینہ اور بغض, یہ میں پھر کہوں گا کہ آج مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور کسی کا مذاق اڑانا تو اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور ایون اللہ نے مجھے دکھایا بھی کہ جو کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو کیسی سزا دیتا ہے. ایون ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنی دور کا کوئی بہت بڑا عالم ہو اور وہ صرف مذاق میں کسی بے نمازی کو یہ بات کر دے کہ تم تو بے نمازی ہو اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, تو یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی بات ہے کہ جیسے وہ عالم آسمانوں کی بلندیوں سے گر کے تو زمین کی گہرائیوں میں جا گرا ہو. یعنی یہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے. اور ہم آج کے دور میں اس مذاق کو اڑانا جو ہے نا وہ ایک سکل سمجھتے ہیں, ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اور ہنر سمجھتے ہیں, اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور وہ اپریشیٹ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف غور ہی نہیں کریں گے. اب 2006 میں جب ڈریم سے مجھے تھوڑا سا یعنی اللہ نے جھنجھوڑا, تو اس کے بعد میں نے اللہ کو راضی کرنے کا پکا تہیہ کیا. تو اب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اب ہم اللہ کو تبھی راضی کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ہم وہ کریں, اور جن چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے اور ہم وہ نہ کریں. تو اس پہ پھر اللہ نے مجھے سکھانا شروع کیا, اور میں نے اپنے آپ سے اپنے آپ کو یعنی کہہ لیں کہ میں لڑنا شروع کر دیا اپنے نفس کے خلاف, کہ میں نے کہا کہ نہیں, میں نے ہر حال میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. تو اس میں اللہ نے شرک کا سب سے پہلے بتایا, پھر اللہ نے کینہ, بغض, غرور, تکبر, ایون اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ زمین پر تم نے اکڑ کر نہیں چلنا اور عاجزی سے چلنا ہے, اور سر کو جھکا کے چلنا ہے, کہ تم زمین کو پھاڑ تو نہیں دو گے اس طرح کر کے. تو میں نے وہ بھی کرنا شروع کیا. تو پھر کرتے کرتے 2014 آیا تو اللہ نے پھر کہا کہ یہ جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں یہ لوگوں سے بیان کرو, میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو. تو وہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ میں نے کہا ان خوابوں پہ کون یقین کرے گا, مجھے تو محلے میں کوئی نہیں جانتا, تو جو لوگ مجھے کبھی جانتے بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے یعنی یقین کریں گے. تو پھر اللہ نے کہا کہ قاسم میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر اس کو کر کے چھوڑتا ہوں, اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا, اور میں اپنے کام پہ غالب ہوں. تو وہ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے یعنی آپ کہہ لیں کہ میں نے کبھی کوئی 4-5 دوستوں میں بھی بیٹھ کے کبھی ایسے بات نہیں کی جس طرح میں آج کر رہا ہوں. پہلی تقریر تھی, پچھلی جو میری پہلی تقریر تھی اس میں میں کافی کنفیوز بھی تھا, اور ظاہر سی بات ہے اکثر جو ایون بڑے بڑے لوگ ہیں
یہ عمران خان ہو گئے، دوسرے ہو گئے، انہوں نے بھی جب زندگی کی پہلی سپیچ کی ہوگی تو وہ بھی بہت کنفیوز ہوئے ہوں گے. تو لیکن اللہ نے بس کروا دی اسپیچ جیسی بھی تھی، لیکن اس پہ بھی اتنے لوگوں نے باتیں کی کہ مجھے ٹھیک سے بات نہیں کرنی آ رہی، یہ وہ. میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگ میرا مذاق نہیں اڑاتے، آپ انڈائریکٹلی نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ نے گویا مجھے پیدا کر کے یا اس طرح کا بنا کے نعوذ باللہ کوئی غلط کام کر دیا. تو ہمیں جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے. اب جب ان کو پتہ چلا کہ اس کو خواب آ رہے ہیں تو انہوں نے اس لیے بھی ریجیکٹ کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ تو بغیر داڑھی کے ہے اور نمازیں بھی نہیں ہیں. تو یہ بھی ریزن تھی کہ انہوں نے اس پیرائے میں آ کے تو مذاق اڑایا، انکار کیا. اور ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ آزمانا چاہے آپ لوگوں کو، یہ جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو آزمانا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ ان کے دلوں میں کتنا کہ کینہ اور بغض ہے. کیا ان کے سینے کینے اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں یا صاف ہیں؟ تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کے اور کمنٹس کو پڑھ کے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کتنا کینہ اور بغض ہے. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی اپنے آپ کو پاک صاف انسان نہیں کہتا، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے. میں کوئی ایک گناہ کرتا ہوں تو پھر اللہ سے بے شک 1000 بار توبہ کر لوں کہ میں یہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی 100% چانس ہوتا ہے کہ وہ گناہ دوبارہ ہو جائے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ اس کو برائی سکھاتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ فرمائے، اور بے شک اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے. تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اپنے اندر کینے اور بغض کو، غرور تکبر کو نکالنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے خاص طور پہ آج کے دور میں، لیکن یہ کہ ایک کوشش ہے شرک سے اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانے کی، جو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں باتیں سکھائی ہیں، ان پہ عمل کرنے کی میں کوشش جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہوں. اور مجھے یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس سے یہ بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنا آپ کو بچانا شروع کر دیا تو میں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی. یہ اکیلا تھا، 2015 میں کوئی نہیں تھا جاننے والا، اور آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں تو آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے آپ ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے. اور جو یعنی دنیا بھر سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے. ایون ہمارے جو کلچر ہیں، ہماری جو ریسزم ہے وہ بھی الگ، یعنی ریجن جو ہے وہ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہے، ریلیجن تو ایک ہی ہے الحمدللہ. تو انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، ایون آپ یقین کریں انڈیا سے جو مسلمان ہیں وہ بھی ان ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، بنگلہ دیش سے بہت کرتے ہیں، پاکستان سے بھی الحمدللہ بہت کر رہے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے. ایون کچھ دن پہلے ایک فرانس سے ویڈیو دیکھی تھی، وہ فرینچ میں بات کر رہا تھا اور وہ فرینچ ہے، یعنی وہ وہیں کا بورن مسلم ہے. تو وہ بھی ڈریمز پہ بلیو کر رہا ہے. وہ ویڈیو دیکھ کے میں بھی حیران ہوا کہ یہ کون ہے. تو پھر میں نے عبداللہ قریشی ہیں جو فرانس میں رہتے ہیں، پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بندہ بات کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے ڈریمز پہ بلیو کر رہا ہے. تو میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا ان ڈریمز کا؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیسے پتہ چلا، لیکن بہرحال انہوں نے آپ کے ڈریمز پہ بلیو جو کرنے کا کہا ہے، یعنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے. تو پھر انہوں نے بعد میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد دیکھیں آپ کہ پوری دنیا سے اب لوگ ان ڈریمز پہ بلیو کر رہے ہیں.
تو اس کی اللہ نے ایک ہی ریزن بتائی تھی کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اگر میں انڈیویجول اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے میری مدد کی۔ اگر ہم 1.5 ارب سے بھی اوپر کی آبادی ہو گئی مسلمانوں کی، تو اگر ہم سب شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر آپ دیکھیں تو یہ جو کفار ہیں یہ ہمارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے۔ اور اب حال یہ ہے ہمارا کہ ہم ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کر پاتے۔ یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سویڈن میں ہوا، ادھر ادھر مسلمان لیڈرز آپ دیکھ لیں ان کے کیا ریئیکشن، کیا مذمت۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آج ہم نے نا جو شرک ہے اور اس کی اقسام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہمیں یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے سوا آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے، اگر کریں گے تو وہ شرک ہوگا۔ تو جو شرک ہے اس کی بھی ابتدا تصویروں سے شروع ہوئی، پھر مجسمے بنے، پھر وہ جو یعنی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ مجسمہ، یہ بت جو ہے یہ بارش کا ہے اور نعوذ باللہ ہے، اور یہ رزق ہے، اور یہ اس طرح سے انہوں نے جو شرک ہے نا اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو وہی کچھ ہماری سوسائٹیز میں ہو رہا ہے۔ ایون آپ ایک ٹاؤن سے نکال لیں وہی چیز ہوگی، بس شکلیں اگر ڈیفرنٹ ہیں تو کیا بات ہوئی۔ اب آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک چمگادر کا مجسمہ بنایا، لیکن اس میں اللہ کے حکم سے انہوں نے روح بھی پھونکی اور وہ پرندہ بن کے اڑ گیا۔ اب یہ جتنے بھی جانور ہیں، چرند پرند، ہو سکتا ہے ان سب کا اللہ نے پہلے مجسمہ بنایا ہو اور پھر اس میں روح پھونکی ہو اور وہ زندہ ہو گیا ہو۔ تو یہ جو مجسمے بنانا ہے اور ان میں روح پھونکنا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور کوئی اور اگر مجسمے بنائے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ یعنی نعوذ باللہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ یہ کام کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو وہ اللہ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ اس جو بت ہے، یہ جو تصویر ہے، اس میں جان ڈال کے دکھاؤ، تو وہ نہیں ڈال سکے گا۔ تو اس میں اب بہت ساری کنفیوژن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی تو تصاویر یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ویڈیوز بھی بناتے ہیں، وہی چیز ہے۔ اب اس میں اللہ نے مجھے ڈرینز نے یہی بھی سکھایا کہ جہاں ضرورت ہو نا، یا جہاں پہ ریاست کے قوانین آ جائیں، یا جہاں صحت کا معاملہ آ جائے، یا جہاں پہ رزق کا معاملہ آ جائے، تو وہاں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، تب تک جب تک کہ وہ ایک اسلامک سسٹم نہیں آ جاتا کہ جو پوری طرح سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے، سچا اسلام ہے، اس پہ نہ وہ سسٹم بن جائے۔ اب یہ جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پہ تھمبنیل بناتے ہیں، اس میں تصاویر ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک ڈیجیٹل فارم ہے۔ وہ جب آپ موبائل آف کرتے ہیں، لیپ ٹاپ آف کرتے ہیں، تو وہ جو تصویر ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ آپ کہہ لیں کہ ڈیٹے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ہم صرف اتنی ہی یوز کرتے ہیں جتنی کہ ہمیں ضرورت ہو۔ اگر آپ دیکھ لیں تو پروفائلز جتنی بھی ہیں اس میں ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ تصویر یوز نہ ہو۔ اب جیسے ریاست کے قوانین ہوتے ہیں، نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، آئی ڈی کارڈ پہ تصویر کی ضرورت ہے، پاسپورٹ پہ تصویر کی ضرورت ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اگر اس کمپنی نے کہا ہوا ہے کہ تصویر جو ہے وہ لازمی ہے آپ کے کارڈ کے اوپر، تو وہ مجبوری ہے، تو وہاں پہ تو وہ جائز ہے۔ لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بڑی کمپنیز ہیں، وہ صرف اپنے نام کی لگا دیں، جو پروڈکٹ ہے بس اس کی تصویر بنا کے لگا دیں۔ جیسے کوئی اگر بوتل ہے، کوئی ڈرنک ہے، یا کوئی دودھ کی ہے، تو آپ دودھ کی وہ جو تصویر ہے بس وہ لگا دیں، یہ انسان کی تصویر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ سب غیر ضروری ہے، اور فزیکل چیز جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔
موبائل کی سکرین آپ نے آف کی ہے تو وہ تصویر ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے اور اگر آپ نے لائٹ آف کر بھی دی ہے، آپ کمرے سے باہر چلے بھی گئے ہیں، تو وہ جو تصویر ہے اس کی موجودگی وہیں پہ رہے گی۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہم تک آئیں، اللہ کی مدد ہم تک آئے، تو ہمیں اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہوگا۔ اب بہت سے لوگوں نے ڈیکوریشن پیس بنا، جو مجسمے بت ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے کوئی کسی چیز کا بت پڑا ہوا ہے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، چیز سیم ہے، اس بس شکلوں کا ڈفرینٹ ہوگا۔ تو جس طرح خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 360 بتوں کو توڑا، تو وہ یہ پیغام یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ تم نے بھی جہاں کہیں بھی ایسے ہو اس کو بت کو نہیں لگانا، اور اگر دیکھو تو اس کو ختم کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کو اپنے ہاتھ میں قانون بالکل نہیں لینا، کیونکہ اللہ جو ملک میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ تو ہم نے نعوذ باللہ کوئی اللہ معاف کرے کسی ملک میں کوئی فساد نہیں کرنا۔ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ریاست کے قوانین کا احترام کریں اور ان پہ عمل کریں۔ ایون بعض کہتے ہیں کہ جی چاند حکومت نے غلط تاریخ پہ رکھ دیا ہوگا، لیکن ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ اب گورنمنٹ کا اور اس کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے چاند صحیح رکھا ہے یا غلط رکھا ہے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم نے حکومت کا جو قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی حکومت کوئی قانون بنائے اور ان چیزوں کو، یہ جو مجسمے اور یہ تصاویر ہیں ان کو ختم کرے، تو وہی سب سے بہتر طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، اور ہم ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ اور اللہ نے بھی مجھے یہی کہا تھا خواب میں کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو۔ تو اب اس میں ایک میں بات کرنا چاہوں گا AI ویڈیوز کا۔ اب یہ جو AI ویڈیوز بنی، جس پہ کافی سوشل میڈیا پہ ریاکشن آیا، ایک مذہبی شخصیات نے بھی کافی اسٹرانگ میسیج دیا، ایون مذاق اڑایا، تو اب اللہ جانتا ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس AI ویڈیوز کا کہ یہ کیا یعنی کسی نے بنائی ہے۔ مجھے جب پتہ چلا تو تقریباً 2 دن ہو چکے تھے کہ یہ ویڈیوز بنی ہے، اور مجھے یہی تھا کہ جب تک ویڈیوز جو ہے نا یوٹیوب پہ وائرل نہیں ہوگی، ویوز نہیں آئیں گے، تب تک لوگوں کو ان ڈریمز کا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو اب یہ جو ویڈیوز تھیں یہ جب بنی تو یہ ٹک ٹاک پہ بھی چلی، یوٹیوب پہ بھی چلی، لیکن ٹک ٹاک پہ اس کے زیادہ ویوز آئے۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا تو تقریباً یعنی 3 دن ہو گئے تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک چینل ہے کال آف دا کوویننٹ، یہ نام جی، تو انہوں نے یہ پہلے ویڈیو بنائی، پھر انہوں نے جو دوسرے ڈریم سے بلیو کرتے تھے انہوں نے ایسے جسٹ کاپی پیسٹ اپنے ٹک ٹاک چینلز پہ اکاؤنٹس پہ اپلوڈ کی، تو وہ ویوز ہوئے۔ جب مجھے پتہ چلا تو وہ اتنے زیادہ ویوز ہو چکے تھے کہ وہ بات جو تھی وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ تو پھر میں جب صبح اگلے دن اٹھا تو مجھے کسی نے اسکرین شاٹ سینڈ کی ہوئی تھی کہ وہ جو مذہبی شخصیات ہیں انہوں نے تو آپ کے خلاف ایسے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ مجھے ان ویڈیوز کا بالکل نہیں تھا پتہ۔ جب میں نے بھی یہ پہلی بار دیکھی نا تو مجھے لگا کہ یہ کیا، یہ ان کو کیا ہو گیا کہ راتوں رات کوئی ڈریم آ گیا ان کو کہ انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز یعنی ڈریمز کے بارے میں ویڈیوز بنا دی ہے۔ تو میں نے 2 3 4 بار اس کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں، یہ جو مفتی صاحب کے جو ہونٹ ہیں وہ ویڈیوز کے ورڈنگ سے نہیں مل رہے۔
تو مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی ایڈیٹنگ کوئی اس طرح کی ویڈیو ہے، تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ اے آئی ویڈیو جنریٹڈ ہے. تو اس میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی مجھے اویئرنیس ہی نہیں تھی اس چیز کی. تو وہ جو مذہبی شخصیات انہوں نے بغیر تحقیق کے ایک جھوٹ باندھ دیا کہ نعوذ باللہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے. تو اب جیسے میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تھی تو آپ اس کی تحقیق کرتے، پتہ چل جاتا. یوٹیوب پہ آپ ذرا سی سرچ کریں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے، کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو اگر وہ بھی سرچ کرتے تھوڑی سی تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ایکچوئل میں قاسم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، یہ دوسرے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ انہوں نے سب کو ہی رگڑ دیا کہ وہ جو یہ ایسے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی مینٹل طور پہ اپنے آپ کو چیک کریں. نعوذ باللہ اس طرح سے میں پھر کہوں گا کہ مذاق اڑانا تو اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور ہم اگر آپ اس طرح سے اسلام کو پھیلا رہے ہیں تو اس کا ایک بہت غلط میسیج جائے گا اور ہم اسلام سے بہت ہی دور چلتے چلے جائیں گے. اور مجھے ابھی ریسنٹلی میں اللہ نے کہا کہ وہ جو مذہبی شخصیات ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، اور ان کے پاس کوئی خبر آئی تھی تو ان کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی اور تمہارے ہاتھوں پہ غور و فکر کر لینا چاہیے تھا کہ تم نے واقعی کی ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی. لیکن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے تو ایسے سیدھا ہی جو ہے نا وہ میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا. نہ صرف میرے اوپر بلکہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی باتیں کی. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی بہترین وکیل ہے. اور ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں. انشاءاللہ جیسے اللہ یہ ڈریم سچے کر رہا ہے باقی کے ڈریم بھی سچے کرے گا. تو جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اور میں پھر کہوں گا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چلے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو انسانوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاؤں اور اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے اور ان خوابوں کو پھیلاتا چلا جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آج ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے دلوں سے اپنے سینوں سے کینے اور بغض کو نکالنا ہے اور شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تبھی ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں گے. اور یہی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی جھوٹا نہیں کہا، کسی منافق کو بھی منافق نہیں کہا. تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور اس میں ان ڈریمز میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو. اور یہ جنہوں نے ویڈیوز بنائی انہوں نے بھی دیکھا ہوگا جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے سیدھا ایک الزام لگا دیا کہ اس نے دعویٰ کیا، جبکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس پروف ہے تو لگائیں نا، کوئی کلپ لگائیں جس میں نے کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہو. میں نے تو ایسا تو آپ لوگوں نے کچھ پروف نہیں دیا، بس ایک سنی سنائی بات آپ نے کر دی کہ اچھا جی ہمارے فالوورز ہیں اور لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں تو وہ ہماری بات کو فوراً سچ سمجھ لیں گے. لیکن انشاءاللہ اللہ تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وہ جو سچ ہے اس کو سامنے لے کے آئے گا اور انشاءاللہ یہ ڈریمز اللہ کی رحمت سے ضرور سچے ہوں گے. اللہ ان کو ضرور سچا کر کے دکھائے گا جیسے کہ اللہ نے پچھلے ڈریم سچے کر کے دکھائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.